آج جمعۃ المبارک میں بیان کا موضوع اس ہستی کے بارے میں جس کو دنیا سرتاج الاولیاء حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کو اس دنیا سے 1198 سال ہو چکے، دنیا سے پردہ فرمائے۔ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے کاملین بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی سبحان، آپ کے والد کا نام ابراہیم، آپ کا تعلق اہل مصر سے ہے، اور آپ مذہب مالکی کے پیروکار تھے۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ حضرت اسرافیل مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور اپنے وقت کے بے مثل عالم دین اور اہل تصوف میں سے، اللہ کے کاملین بزرگوں میں سے اور اکمل درجے کے ولیوں میں سے تھے۔ آپ کا لقب ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے، اس لقب سے آپ مشہور و معروف ہوئے۔ اہل ملامت کے پیشوا تھے۔ اہل ملامت اس کو کہتے ہیں، اس طبقے کو، اس فرقے کو کہتے ہیں کہ اہل ملامت لوگ اپنی نیکیوں کو، اپنی اچھائیوں کو اور عبادت اور ریاضات کو چھپا کر کرتے ہیں لوگوں سے، اور جب لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں تو ایسا فعل وہ کرتے ہیں جو ہوتا شریعت کے عین دائرے میں ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی نظر میں وہ خلاف شریعت ہوتا ہے، تو لوگ دیکھ کر ان سے دور بھاگ جاتے ہیں، لوگ دیکھ کر ان سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ مثال قرآن سے، حدیث سے ایک مثال، رمضان المبارک کا روزہ مسلمان پر فرض ہے۔ ایک بندہ مسلمان اور وہ بھی اللہ کا ولی، تو وہ لوگوں کے مجمع کے اندر جا کر لوگوں کے سامنے کھانا پینا شروع کر دے، تو لوگ اس کے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ کہیں گے یہ تو کافر ہے، یہ کہاں کا ولی، یہ تو شیطان ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، لوگ شروع کر دیں گے اس کے بارے میں۔ یہ نہیں دیکھیں گے یا یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس نے ایسا عمل کیوں کیا، ایسا عمل کیوں کیا۔ اور جب ایک دوسرے میں بیٹھیں گے تو کہیں گے کہ یار اس کی بات چھوڑو، وہ کوئی اللہ کا ولی ہے، وہ تو سرے بازار کھا رہا تھا، سرے بازار پی رہا تھا، وہ کہاں کا شریعت کا پابند، وہ تو مخالف ہے شریعت کے، وہ تو قرآن کے مخالف ہے، حدیث کے مخالف ہے۔ حالانکہ یہ لوگوں کے نزدیک یہ عمل، یہ لوگوں کے نزدیک یہ جو عمل تھا یہ شریعت کے خلاف تھا، لیکن اس اللہ کے ولی نے جو سرے بازار کھایا اور پیا، اس کی نظر میں شریعت کے عین دائرے میں تھا۔ جیسا کہ قرآن حدیث کہتے ہیں، اگر کوئی مسافر ہو اس پر روزہ فرض وہ بعد میں رکھے، سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے۔ اب اس کو تو علم ہے کہ میں مسافر ہوں اور میں یہاں سے دور کا سفر کر رہا ہوں، شریعت نے اس کو چھوٹ دے دی روزہ نہ رکھنے کی، اور اس نے روزہ نہیں رکھا۔ اب جب اس مقام پر پہنچنا، جس مقام پر پہنچنا تھا، جب وہاں پہنچا تو لوگوں کا مجمع لگ گیا کہ فلاں اللہ کا ولی آ گیا، کثیر التعداد لوگ اس کے دایاں بایاں ہو گئے۔ اب جب اس نے دیکھا کہ لوگوں کی توجہ میری طرف ہے، اب ظاہری بات ہے جو نفس لگا ہوا ہے ساتھ وہ خوش ہوگا، اس نفس کی میں کو تو اس نے مارنا ہے، شریعت کی تو اس کو اجازت تھی۔ اب ان لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے
لوگوں کو اپنے سے بدظن کرنے کے لیے اس نے ایسا عمل کیا کہ پانی پیا، کھانا کھایا اور یہ لوگ بھاگ گئے، یہ لوگ بھاگ گئے کہ یہ کہاں کا ولی ہے۔ شریعت نے اس کو اجازت دی تھی، لیکن ان لوگوں کی نظروں نے، ان لوگوں نے یہ بات سمجھی نہیں، اس لیے ان کو ملامت کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ اہل ملامت میں سے تھے، اپنی عبادات اور ریاضات کو چھپاتے تھے اور فقط اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے جو عمل تھا، اس لیے آپ اہل ملامت کے پیشوا تھے، ان میں سے تھے۔ تو جو یہ فرقہ ہوتا ہے اہل ملامت، وہ اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے اور اپنی شان و شوکت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا، اور جب اگر ظاہر ہوتی ہے تو کوئی فعل ایسا کر دیتے ہیں کہ لوگ ان سے بھاگ جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ان کا مقصود ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک کوئی نہ آئے، ہم اللہ کی بارگاہ میں لگے رہیں، ہماری تار اللہ کے ساتھ جڑی رہے، ہمارا جو وقت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو وہ وقت کو ضائع کیے بغیر وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح لگے رہتے ہیں، یعنی اللہ کی نظر میں وہ کاملین ہیں، لوگوں کی نظر میں کاملین نہیں ہے۔ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کس مرتبہ اور مقام پر فیض تھا، پھر وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پھر وہ جا کر قبروں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر جا کر وہ قبروں کو چومتے ہیں، پھر جا کر وہ تعریف کرتے ہیں۔ اب تعریف کیا کرنی، وقت گزر گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی خدمت میں، صحبت میں بیٹھ کر، اس کی سنگت میں رہ کر اللہ کی پہچان کرتا، اولیاء اللہ کی پہچان کرتا۔ وہ تو وقت گزار کے آرام سے چلا گیا، اب تو خال مخالی رہ گیا، اب تو پچھتا رہا ہے تو کیا فائدہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 سفر کیے اور 3 سفروں میں نے 3 علم حاصل کیے، علم لے کر آیا۔ ایک علم لے کر آیا، ایسا علم کہ جب لوگوں نے سنا ہر خاص و عام نے قبول کر لیا۔ دوسرا علم ایسا تھا کہ خاص لوگوں نے قبول کیا، عام لوگوں نے قبول نہ کیا۔ تیسرا علم ایسا تھا کہ نہ خاص لوگوں نے قبول کیا نہ عام لوگوں نے، بلکہ خاص و عام لوگوں کے عقل میں طاقت ہی نہیں تھی قبول کرنے کی، اس لیے وہ انکار کر گئے۔ پتہ چلا اس وقت میں، آج سے تقریباً 1100-1200 سال پہلے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں جو تیسرا علم تھا، اس پر فقط آپ کی ہی ذات معمور تھی، آپ کے علاوہ کسی کو وہ علم نہ تھا، آپ بھی اس مرتبے پر فائز تھے۔ فرماتے ہیں وہ 3 علم کیا تھے؟ فرمایا پہلا علم تھا علم توبہ، علم توبہ۔ جب میں وہ علم لے کر آیا اور میں نے اس علم کو بیان کیا تو لوگ سمجھ گئے، خاص بھی سمجھ گئے، عام بھی سمجھ گئے۔ فرمایا جب دوسرا علم تھا وہ پیش کیا، وہ تھا توکل، اللہ پر یقین اور اللہ پر تقوی، اللہ پر پختہ یقین، اللہ پر توکل، محبت کی بات تھی۔ فرمایا خاص لوگوں نے قبول کر لیا اور وہ اللہ پر توکل کرنے لگے، عام لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اور جو تیسرا علم تھا وہ تھا حقیقت کا علم، وہ تھا حقیقت کا علم، جس کو نہ عام سمجھ سکے نہ خاص سمجھ سکے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں کی اور رسول اللہ کی اتباع کی، رسول اللہ کی محبت میں گزاری، اور آپ نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا، اس لیے آپ کاملین عارفین کے راز تھے۔ اپنے آپ کو چھپائے رکھا، اپنے آپ کو کسی وقت بھی جو ہے وہ عیاں نہ ہونے دیا، ظاہر نہ ہونے دیا۔ جب آپ بیٹھتے تھے زمین پر تو ہمیشہ 2 زانو بیٹھتے تھے، یعنی تشہد کی صورت میں۔ لوگوں نے کہا آپ اتنی محنت شاکہ کرتے گئے کہ جب بیٹھتے گئے تو تشہد کی صورت میں بیٹھتے گئے، آپ دوسری طرح بھی بیٹھ لیا کریں۔ تو آپ نے فرمایا میں خدا کے حضور بندوں کی طرح کیوں نہ بیٹھوں،
پتہ چلا بندوں کا بیٹھنا وہ تشہد کی صورت میں ہے یا چار زانوں کی صورت میں ہے، ٹانگیں اوپر کر کے لمبی کر کے بیٹھنا یہ بندوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ ساری زندگی تشہد کی صورت میں بیٹھے، جب بیٹھتے تشہد کی صورت میں بیٹھتے اور فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بندوں کی طرح نہ بیٹھوں، اس لیے آپ کا بیٹھنا اس طرح تھا۔ آپ کو پتہ چلا کہ فلاں جنگل میں ایک نوجوان رہتا ہے، آپ نے جنگل کا رخ کیا۔ حضرت زنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جنگل میں پہنچے تو آپ نے دیکھا ایک نوجوان لڑکا، اس نے اپنے آپ کو ایک درخت کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا، الٹا ٹانگیں اوپر اور سر نیچے لٹکایا ہوا تھا، اور وہ نوجوان اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو لٹکا کر نیچے درخت کے ساتھ الٹا، تو مسلسل کہہ رہا تھا اپنے نفس کو، کہہ رہا تھا جب تک عبادت الہی میں تو میری ہم نوائی میرا ساتھ نہ دے تب تک میں تجھے یہی سزا دیتا رہوں گا۔ تو کہتا ہے کھانا کھا تو میں تجھے کھانا دیتا ہوں، پانی دیتا ہوں، ہر چیز دیتا ہوں، عیش و عشرت کی ہر چیز دیتا ہوں، کپڑے دیتا ہوں، لیکن میں تجھے کہتا ہوں کہ عبادت کر اور تو میرا کہنا نہیں مانتا۔ اے نفس، جب تک تو میرا ساتھ نہیں دے گا اللہ کی عبادت کرنے میں تب تک میں تجھے اسی طرح سزا دوں گا، میں تجھے اسی طرح سزا دوں گا، نہ کھانا دوں گا، نہ پانی دوں گا، نہ لباس دوں گا، اسی طرح تجھے لٹکاؤں گا، تجھے تکلیف ہوگی، میرا ساتھ دے۔ اپنے نفس کو کہہ رہا تھا میرا ساتھ دے۔ حضرت زنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا اس پر ترس کھایا اور رونے لگے۔ اس نے جب دیکھا تو کہا کون ہے جو اس گناہگار پر ترس کھا رہا ہے؟ آپ سامنے ہوئے، اس کو سلام کیا اور فرمایا کہ تو اس کو کیوں سزا دے رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میری بات نہیں مانتا، میں کہتا ہوں اللہ کی عبادت کر تو یہ کرتا نہیں، میں اس کو کہتا ہوں اللہ کی عبادت کر تو یہ کرتا نہیں، اس لیے میں اس کو یہ سزا دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا جب تک یہ میری بات نہیں مانے گا، میرا ساتھ نہیں دے گا۔ آپ نے فرمایا تو پھر بہت عظیم شخص ہے، بڑا زہد کا مالک ہے۔ اس لڑکے نے کہا میں کوئی عظیم شخص نہیں، میں تو گناہگار شخص ہوں۔ اگر عظیم شخص دیکھنا چاہتے ہو، زہد و تقویٰ کا شخص دیکھنا چاہتے ہو، پرہیزگار و متقی شخص دیکھنا چاہتے ہو، اس پہاڑ پر چلے جاؤ تو وہاں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کو جا کر دیکھو۔ حضرت زنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس لڑکے کے کہنے پر درخت کی طرف چلے، اپنے پہاڑ کی طرف چلے۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو دیکھا ایک نوجوان اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اس کا پاؤں کٹا ہوا تھا، پاؤں کٹا ہوا اور اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ حضرت زنون مصری نے ان سے پوچھا کہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، پاؤں کٹا ہوا ہے اور عبادت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں تو بہت گناہگار آدمی ہوں۔ تو حضرت زنون مصری نے پوچھا کہ آپ کا پاؤں کیوں کٹا ہے؟ اس نے کہا 30 سال ہو گئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ کتنے سال؟ 30 سال ہو گئے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ تو میرے سامنے سے ایک لڑکی گزری، عورت، میری نگاہ اس پر پڑی تو میں اس کی طرف راغب ہوا، تو میں نے اس کی طرف جانے کے لیے اپنا ایک قدم اٹھایا تو مجھے عالم غیب سے آواز آئی بے غیرت انسان دعویٰ محبت کا میرے ساتھ کرتا ہے اور غیر کی طرف جا رہا ہے۔ جب یہ آواز آئی تو میں نے کلاڑا پکڑا، اپنے پیر کو جو اٹھا تھا لڑکی کی طرف کاٹ کے رکھ دیا، اور میں نے کہا کہ تو کیوں اٹھا تھا؟ جب تو اٹھا تھا تو اس کی سزا یہی ہے کہ تو غیر کی طرف اٹھا ہے، اس لیے خدا کو چھوڑ کر جب تو غیر کی طرف اٹھا ہے تو اس کی سزا یہ ہو۔ میں نے اس کو کاٹ دیا اور پھر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پھر آپ تو بہت بڑے اللہ کے برگزیدہ ہیں، نیک صالحین ہیں کہ آپ برائی سے رک گئے اور اسی طرح پھر بھی اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ اس نے کہا میں تو گناہگار سا آدمی ہوں، ہاں اگر آپ اللہ کا ولی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اوپر اور پہاڑ ہے، وہاں جائیں، وہاں اللہ کا ایک ولی ہے۔ میں نے دیکھا حضرت زنون مصری فرماتے ہیں پہاڑ اونچا تھا، اس طرف نہ گیا اور میں نے کہا کہ آپ ہی بتا دیں اس بزرگ کے بارے میں۔ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ جو اس پہاڑ کی چوٹی پر بزرگ ہے، اس نے ایک دن سنا، کسی سے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا روزی محنت سے حاصل ہوتی ہے، روزی محنت سے حاصل ہوتی ہے، بس
اس دل سے انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ جب یہ محنت سے حاصل ہوتی ہے تو میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، فقط اللہ کی عبادت کروں گا۔ وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کئی دن ہو گئے بغیر کھائے اور بغیر پیے، حتیٰ کہ اللہ نے شہد کی مکھیوں کو ان کے لیے حکم فرما دیا، اے شہد کی مکھیوں جاؤ فلاں پہاڑ کی چوٹی پر، میرا ایک مرد کلندر، میرا ایک ولی، میرا ایک دوست میری عبادت میں لگا ہوا ہے، دنیا سے کنارہ کش ہو کر جاؤ، جا کر اس کے لیے شہد پیش کرو۔ اور وہ مکھیاں اس کے لیے شہد پیش کرتی ہیں، جب اس کو ضرورت ہوتی ہے ان میں سے تھوڑا سا شہد کھا لیتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات، یعنی پہلے لڑکے والی بات کہ اپنے نفس کو مخاطب تھا عبادت کی طرف، پھر اس ایک پاؤں کٹے والی یہ بات دیکھی، اور جب وہ تیسرے کے متعلق سنی تو میرے دل میں توکل کا یقین پیدا ہوا کہ میں بھی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف راغب ہو جاؤں اور اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں گزار ڈالوں۔ یعنی آپ تو پہلے ہی عالم تھے، نیک متقی تھے، لیکن تصوف کی طرف آپ ان چیزوں کو دیکھ کر راغب ہوئے۔ اور جب آپ فرماتے میں پہاڑ سے نیچے اترنے لگا تو میں نے ایک اور بات دیکھی، وہ کیا تھی؟ فرمایا میں نے دیکھا ایک درخت تھا، اس درخت کے اوپر ایک پرندہ تھا، درخت کے اوپر ایک پرندہ تھا، اور پرندہ نبینا تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھی۔ تو جس وقت میں نے دیکھا اس پرندے کو کہ وہ چلتا ہوا رینگتا ہوا جو ہے وہ نیچے آیا درخت کے نیچے، یعنی جڑ کے پاس، جب وہ پرندہ نیچے آیا میں نے دیکھا اس کی آنکھیں نہیں تھی، نبینا تھا۔ تو میں نے جب وہ زمین پر پہنچا جڑ کے پاس، میں نے دیکھا زمین کے اندر سے دو پیالیاں نکل آئی، ایک پیالی میں دانا تھا اور ایک میں پانی تھا۔ پرندے نے دانا اور پانی کھایا، اوپر چڑھ گیا۔ میں نے کہا اس مالک سے ہم کتنے بے خبر ہیں کہ وہ تو اندھی مخلوق کو بھی سیر کر کے کھلاتا پلاتا ہے، اور ہم تو پھر انسان ہیں۔ میرا پھر کامل اور اکمل یقین اللہ کی ذات پر ہو گیا، اور میں پھر توکل پر کمر باندھ دی اور یقین کر لیا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بعد مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ جنگل کا رخ کیا اور اللہ اللہ میں جو ہے وہ اللہ اللہ میں مشغول ہو گئے۔ کچھ ساتھی آپ کے ساتھ تھے، جنگل میں جب پہنچے تو وہاں کچھ خزانہ پڑا ہوا ملا، کچھ چیزیں پڑی ہوئی ملی۔ وہ ساتھیوں نے آپس میں خزانہ تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے دیکھا اس خزانے میں ایک تختی تھی، اس پر اللہ کے نام لکھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ساتھیوں کو باقی تم تقسیم کر لو، یہ تختی مجھے دے دو، یہ تختی مجھے دے دو۔ وہ تختی جس پر اسماء الہی تھے، اللہ کے نام تھے، وہ آپ نے اٹھا لیا اور اپنے پاس رکھ لی۔ رات پڑی تو خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا تھا اے ذوالنون، سب نے دولت کو تقسیم کر لیا ہے اور تو نے ہمارے نام کو پسند کر لیا ہے، اس کے بدلے میں ہم نے تیرے اوپر علم و حکمت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، علم و حکمت کے سارے دروازے ہم نے تیرے اوپر کھول دیے، تیرے قلب کو جو ہے وہ روشن کر دیا اور اپنی معرفت سے تیرے قلب کو مالا مال کر دیا ہے۔ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ جب محبت کی، جیسے بشر حافی نے زمین پر پڑی ہوئی بسم اللہ کو اٹھایا تھا اور اس کے ساتھ خوشبو لگائی تھی، پہلے شرابی تھے، بس اس بات کو اللہ نے اتنا محبوب اور پسند کیا کہ میرے نام کی عزت کی ہے، تو اللہ نے قاصد بھیج دیا، جا کر بشر کو کہہ دو کہ تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے، دنیا تیرے نام کی تعظیم کرے گی۔ تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے، دنیا تیرے نام کی تعظیم کرے گی۔ قاصد آیا جناب بشر کے پاس، جناب بشر اس وقت شراب خانے میں تھے اور شراب میں مست الست تھے۔ قاصد نے آ کر کہا کہ بشر کو بلاؤ، میں اللہ کا قاصد آیا ہوں۔ بشر نے جب یہ سنا پاؤں ننگے سے بھاگے کہ میں گناہگار اور سیاہکار آدمی شرابی اور اللہ کا پیغام، وہ بھاگے ہوئے دروازے پر آئے۔ اللہ کا پیغام قاصد نے پہنچایا
کہ تم نے کل بسم اللہ کا گرا ہوا ٹکڑا زمین سے اٹھا کر اس کو جو ہے وہ خوشبو سے معطر کیا تھا اور اس کی تعظیم کی تھی، اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی ہے، ہم تمہارے نام کی تعظیم کروائیں گے۔ حضرت بشر حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو، بشر آپ کا نام ہے، حافی ننگے پاؤں والا۔ جب قاصد کے بارے میں سنا تھا کہ وہ قاصد اللہ کی طرف سے آیا ہے، ننگے پاؤں بھاگ کر گئے تھے اور اس کے بعد ساری زندگی جوتا نہیں پہنا کیونکہ میں نے پیغام خدا سننے کے لیے پاؤں ننگے تھے، اس کے بعد ساری زندگی ننگے پاؤں گزار دی۔ جس طرف سے گزرتے تھے جانور بھی اس رستے پر گوبر نہیں کرتے تھے کیونکہ جانوروں کو بھی پتا تھا کہ بشر حافی کا گزر ہونے والا ہے، جانور بھی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو اس بازار میں گوبر پڑی ہوئی تھی، تو لوگوں نے اس بات سے لوگوں کو علم ہوا کہ بشر حافی کا آج انتقال ہو گیا، اس لیے یہ گوبر پڑا ہوا ہے۔ اور جب پتہ چلا تو پتہ چلا کہ آج ان کا وصال ہوا ہے، یعنی جانور بھی ان کی تعظیم کرتے۔ جو خدا کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے، جو خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے خدا اس کی طرف بار بار متوجہ ہوتا ہے، جو خدا کی طرف ایک قدم اٹھتا ہے خدا 10 مرتبہ اس کی طرف آتا ہے، جو آستہ آتا ہے خدا اس کی طرف اس طرح آتا ہے اپنی شان کے لائق، اور جو قدم بڑھا کر آتا ہے تیزی کے ساتھ آتا ہے خدا کی رحمت بھی تیزی کے ساتھ اس کی طرف راغب ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ جب بندہ خدا کا ہو جاتا ہے خدا اپنی ساری خدائی کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ خدا فرماتا ہے دنیا بھی تیری عزت کرے گی، قبر میں بھی عزت ہوگی، معاشر کے میدان میں بھی عزت ہوگی۔ کہاں 1200 سال بیت گئے، آج بھی جناب سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام پوری دنیا میں عشاق لے گئے۔ جب ان کا عرس آتا ہے، جب ان کا وہ وصال کا وقت آتا ہے، پوری دنیا میں لوگ ان کے نام کے ڈنکے بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اہل مصر، کیونکہ آپ مصر کے رہنے والے تھے، اہل مصر آپ کو زندیق کہتے ہیں، زندیق کہتے ہیں جھوٹا بندہ، زندیق اس کو کہتے ہیں جھوٹا بندہ۔ اہل مصر آپ کو زندیق کہتے، آپ کو ستاتے، آپ کو تنگ کرتے، آپ کو نہیں مانتے، آپ کی تعریف نہیں کرتے، آپ کو ستایا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ دنیا سے وصال فرما گئے تو جب آپ کا جنازہ اٹھا تو ایسی مخلوق پرندوں کی صورت میں آسمان سے نازل ہوئی، دھوپ سخت پڑ رہی تھی، سخت گرمی تھی، پرندوں نے آ کر آپ کے جنازے پر جو ہے وہ سایہ کر دیا۔ ایک بات یہ دیکھی اہل مصر نے، دوسری بات یہ دیکھی کہ جب آپ کا جنازہ جا رہا تھا اس وقت مسجد میں اذان ہو رہی تھی، مؤذن کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ کا جنازہ جب جا رہا تھا تو آپ کے کفن سے اس طرح انگلی باہر اٹھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اہل مصر نے جب انگلی دیکھی کہ عین بہی مؤذن کے شہادت کہنے پر آپ نے شہادت کی انگلی کو اٹھا دیا ہے، جنازہ رکھا کہ آپ تو زندہ ہے، لیکن جب دیکھا آپ زندہ ظاہری زندہ نہیں تھے، لیکن اس اٹھی ہوئی انگلی کو لوگوں نے زور لگا کر نیچے کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نیچے نہ ہوئی۔ آپ کی انگلی آخری مرتبہ بھی اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے رہی تھی۔ تب اہل مصر نے کہا ہم تو ساری زندگی ملامت کرتے رہے، ہم تو ساری زندگی جو ہے آپ کو ستاتے رہے اور آپ کو زندیق کہتے رہے، یہ تو اللہ کا ولی تھا، یہ تو اللہ کا ولی تھا۔ تب انہوں نے مانا، پہلے آپ کو انہوں نے نہیں مانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر فرما رہے تھے کشتی میں، دریا میں کشتی چل رہی تھی، مسافر اس میں سوار تھے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی اس میں تھے کہ ایک وپاری اس کا موتی گم ہو گیا، ایک وپاری اس کا موتی گم ہو گیا، تلاش کیا، آپ ایک طرف بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے تھے تو ہر کوئی جو ہے اس موتی کو تلاش کرنے میں تھا، لیکن آپ اپنی طرف اللہ کی طرف راغب تھے۔ انہوں نے شک کیا شاید اس نے اٹھایا، یہ جو بول نہیں رہا ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، اس شخص پر شبہ کیا، آپ پر شبہ کیا اور آپ کو ستانا شروع کر دیا کہ آپ نے موتی چوری کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی ان کی باتوں کو سن کر جب لوگوں نے آپ کو ستایا اور چور کرنا شروع کر دی تو آپ نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، عرض کی میرے مالک تجھے پتا ہے کہ میں چور نہیں ہوں، تجھے پتا ہے کہ میں
چور نہیں، ساری زندگی کوئی چوری نہیں کی، پر یہ میرے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہیں، اے میرے مالک یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے، میاں صاحب نے فرمائی، میں کہ لکھاں بیر بیری نو لگ دے، کچے ہی چڑھ جاندے، بڑے پر جڑے ہون پکے محمد او کوئی روڑے کھاندے۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہی لوگوں کے جو ہے تانوں کا نشانہ بنتے گئے، کیونکہ یہ پکے ہوتے گئے، اور یہ جب نشانہ بنتے گئے اور لوگوں کی جو ہے وہ باتوں کی پرواہ نہیں کرتے تو کامیاب ہو کر چلے جاتے، کامیاب ہو کر چلے جاتے گئے۔ تو اس لیے آپ پکے تھے ان میں، اس لیے آپ کو نشانہ بنایا گیا، آپ کو ستایا گیا۔ ہمیشہ شیطان اور شیطان کی ذریت صالحین کو ستاتی ہے، ہمیشہ ہے، شروع سے ہے یہ بات کہ شیطان اور شیطان کی ذریت صالحین کو، اولیاء اللہ کو ستاتی ہے، اور اولیاء اللہ اس پر صبر کرتے گئے اور اللہ تعالیٰ ان کو مرتبے اور مراتب عطا فرماتا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر بانو حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے گئے، جب انہوں نے ستانے میں اخیر کر دی تو آپ نے کہا، اے اللہ میں چور نہیں جیسا کہ تجھے معلوم ہے، پر یہ لوگ مجھے ستا رہے ہیں، اتنا بس اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنا تھا کہ دریا کے اندر جتنی مچھلیاں تھیں سب کے منہوں میں ایک ایک موتی تھا، انہوں نے اپنے منہوں کو باہر نکال دیا۔ حضرت ذوالنون مصری نے دیکھا اور سب کشتی والوں نے دیکھا، آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے موتی پکڑا اور اس وپاری کو دے دیا، کہا یہ لے لو، یہ لے لو۔ وہ سب کشتی والے پریشان ہو گئے کہ ہم نے جس پر شبہ کیا ہے اور ہم نے جس کو ستایا ہے یہ تو اللہ کا کوئی نیک بندہ لگتا ہے، اللہ کا کوئی برگزیدہ ہے۔ تو سب نے معافی چاہی کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں۔ حضرت ذوالنون یہ شان تھی ان کی کہ ان کے لیے اللہ نے دریا کے اندر رہنے والی مخلوق کو ان کے سامنے یوں عیا کر دیا اور اپنے بندے کی عزت رکھ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پروانوں، حضرت ذوالنون مصری کی بارگاہ میں ایک نابالغ بچہ آیا، اس کے پاس 1,00,000 دینار تھے۔ دینار ہوتا ہے سونے کا، دینار ہوتا ہے سونے کا، تو 1,00,000 دینار تھے۔ اس نے آ کر حضرت ذوالنون مصری کے پاس پیش کیے، فرمانے لگے کہ وہ بچہ فرمانے لگا کہ آپ اللہ کے نیک بندے گئے، لہٰذا میں آپ کی بارگاہ میں یہ رقم جو ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ کیوں پیش کرتا ہوں؟ کہ آپ لوگوں کی خدمت کرتے گئے، لوگوں کو کھلاتے پلاتے گئے، اور جو لوگ آتے گئے ان کی آپ خدمت کرتے گئے، آپ کا لنگر وسیع چل رہا ہے، تو اس لیے یہ جو ہے رقم آپ قبول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تو بیٹا نابالغ ہے، تو بیٹا نابالغ ہے، تیرے پیسے لگنے جائز نہیں ہے، ہاں جب تو بالغ ہوگا اس وقت دیکھیں گے۔ آپ نے قبول نہ کیا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے گئے وہ مخلوق خدا کے پیسے لوٹنے والے نہیں ہوتے، وہ تو مخلوق خدا سے محبت کرنے والے ہوتے گئے، مخلوق خدا کی رہنمائی کرنے والے ہوتے گئے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ لوٹنے والے اور ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کرنے والے اور ہیں۔ اس زمانے میں بھی جب آپ دیکھیں کہ فلاں شخص دم کر رہا ہے، درود کر رہا ہے، جو ہے وہ تعویذات دے رہا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کر کے ان کو جو ہے ان کی خدمت کر رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ لوٹ رہا ہے، سمجھ لیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ لوٹنے والوں میں ہے، یہ اللہ کے بندوں کی رہنمائی کرنے والوں میں نہیں ہے۔ جو لوٹنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس فیض نہیں ہوا کرتا، ان کی دکانداری بھی چند روز چلتی ہے اور اس کے بعد ان کی دکانداری بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے گئے وہ تقسیم کرتے رہتے گئے، جو کچھ آتا ہے اللہ کی طرف سے وہ مخلوق خدا کو تقسیم کرتے رہتے گئے۔ ان کی دکانداری چند دنوں کے بعد ختم نہیں ہوا کرتی، ان کی دکانداری قیامت تک چلا کرتی ہے، اور ان کی جو دکانداری ہے قیامت تک چلتی ہے، بلکہ قیامت کے بعد تک بھی چلے گی۔ اپنے چاہنے والوں کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروا کے جنت میں بھی لے جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اولیاء۔ آپ نے اس کو واپس کر دیا،
آج کوئی ہوتا، آج کا لٹیرا پیر ہوتا، جہل پیر ہوتا، بے نمازی پیر ہوتا، شریعت کا تارک ہوتا، دنیا دار ہوتا، وہ کہتا آنے دو آنے دو، وہ اپنے پیٹ کو بھر لیتا، پرایا مال اپنا، اپنا جپنا پرایا مال اپنا، وہ ہضم کرتا، اس سے کیا؟ لیکن یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے کاملین میں سے تھے، اس لیے فرمایا کہ تم ابھی نابالغ ہو، تم یہ لے جاؤ۔ اچھا، وہ شخص جو تھا، وہ آپ یعنی وہ لڑکا جو تھا وہ آپ کا معتقد ہو گیا، اور اس نے وہ 1,00,000 روپیہ جو تھا وہ غرباء میں تقسیم کر دیا، اور وہ آپ کا معتقد ہو گیا، آپ کا مرید ہو گیا، آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ جب عرصہ بیتا، وہ کیونکہ آپ کے پاس بیٹھتا تھا، مرید ہو گیا اور اٹھتا تھا، اس کو کچھ نہ معلوم ہوا تھوڑا سا کہ اب جو وقت جا رہا ہے حضرت کے پاس کچھ نہیں ہے ظاہری طور پر، لیکن لوگ کھانے کے لیے کثیر تعداد آتے گئے اور کھاتے گئے پیتے گئے جاتے گئے، اب جو ہے وہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، جو 1,00,000 دینار تھے وہ تو اس وقت حضرت نے انکار کر دیا تھا، میں نے تقسیم کر دیے تھے۔ اب اس کے دل میں یہ نہ شبہ تھا، یعنی یہ بات آ رہی تھی، خیال تھا کہ اب میرے پاس اگر ہوتے تو اب میں پھر پیش کرتا۔ آپ نے اس کو بلا لیا، آپ سمجھ چکے تھے کہ اس کے دل میں جو شک ہے وہ یہ ہے کہ اب ذوالنون مصری کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے دل میں یہ ہے۔ آپ نے اس کو قریب بلا لیا، سمجھ گئے کہ ابھی تک یہ مقام تصوف کو نہیں جان سکا، قریب بلا کر فرمایا فلاں دکان پر چلے جاؤ، پنساری کی دکان پر، یہ چیزیں لے کے آؤ۔ وہ بوٹیاں لے کر آ گیا، آپ نے فرمایا ان کو زیتون کے تیل میں بھگو دو، بھگو دی، رگڑو، اس کو رگڑا۔ آپ نے پھر نہ فرمایا اس کی 3 گولیاں بنا دو، 3 گولیاں بنا دی۔ آپ نے کچھ پڑھا اور اس پر پھونک ماری، وہ تینوں یاقوت بن گئے، وہ تینوں یاقوت بن گئے۔ فرمایا جاؤ کسی کے پاس اس کی قیمت پوچھ کر آؤ، کسی کے پاس جاؤ ان کی قیمت پوچھ کر۔ وہ باہر نکلا، ایک عام آدمی سے جا کر پوچھا کہ اس کی قیمت کیا؟ یہ یاقوت ہیں۔ اس نے دیکھا 1 روپیہ، ایک ہی 1 روپیہ۔ اچھا واپس آ گئے، میں جی اس نے کہا جی 1 روپیہ۔ فرمایا آپ جاؤ جوہری کے پاس، آپ جاؤ سنگار کے پاس، سونا بنانے والے کے جوہری کے پاس جاؤ۔ جب گئے جوہری نے دیکھا، اس نے کہا یہ کہاں سے لائے ہو؟ دنیا میں تو ایسے یاقوت ہے ہی نہیں، دنیا میں تو ایسے یاقوت ہے ہی نہیں، ایسے نایاب، ان کا رنگ ایسا پیارا۔ کہا کیا قیمت دیتے ہو؟ اس نے کہا 1,000 دینار، 1,000 دینار ان کے جو ہے قیمت۔ واپس آ گئے، آپ نے فرمایا عرض کیا اگر حضرت وہ کہتا ہے کہ 1,000 دینار سونے کے، 1,000 دینار سونے کے۔ فرمایا ان تینوں گولیوں کو پانی میں بہہ دو، پانی میں ندی نالے میں پھینک دو۔ پھینک دی، ندی نالے میں پھینکنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ بات ذہن نشین کر لو، اس لڑکے کو کہا یہ بات ذہن نشین کر لو کہ فقراء کو مال و زر کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، فقراء کو، فقیروں کو مال و زر کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، یہ ہمیشہ سے دنیا سے کنارہ کش رہتے ہیں، ہمیشہ سے دنیا سے علیحدہ رہتے گئے، انہیں دنیا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تیرے دل میں یہ خیال تھا حضرت کے پاس آج کچھ نہیں ہے، ہم تو ہمارا تو حلیہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں ان کی طرف نہ توجہ ہوتی ہے، نہ ان کا طمع، نہ لالچ ہوتی ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں کو تو ساری کائنات کی ہر شے کو مالا مال کر کے رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ میرا جی کہتا ہے ایک دن کھانا کھاؤں اور دوسرے دن نہ ملے، ایک دن کھانا کھاؤں دوسرے دن نہ ملے، ایک دن کھاؤں تو شکر کروں، دوسرے دن نہ ملے تو صبر کروں۔ اے عائشہ اگر چاہوں تو اللہ نے یہ ہمت دی ہے، توفیق دی ہے کہ اشارہ کروں پہاڑوں کی طرف میرے نال چلو تو سارے پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلیں، اگر چاہوں تو سارے پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلیں، پر میں یہ چاہتا ہوں، اس بات کو پسند کرتا ہوں ایک دن ملے تو شکر کروں اور ایک دن نہ ملے تو صبر کروں۔ تو لہٰذا اولیاء اللہ کو یہ کوئی مت سمجھے کہ فلاں چیز ان کے پاس نہیں، فلاں چیز، دنیا کائنات کی ہر شے ان کے پاس ہوتی ہے، دنیا کائنات کی ہر شے ان کے پاس ہوتی ہے، اگر وہ اشارہ کر دیں تو دنیا جو چیزیں ہیں وہ کیا نہ کیا بن جائیں۔ صوفیاء کی باتیں ہو رہی تھی ذوالنون مصری کے پاس، اور باتیں کرتے ہوئے لوگ کہہ رہے تھے کہ اولیاء اللہ اگر کسی چیز کو حکم کر دے تو وہ چیز اس کی اطاعت کرتی ہے، یعنی کہا مانتی ہے۔ آپ سن رہے تھے، آپ نے فرمایا کیا یہ اطاعت نہیں
کیا یہ اطاعت نہیں کہ میں اس چارپائی کو کہوں کہ مکان کے پورے چاروں طرف گھوم کر پھر یہاں آ جائے تو وہ میری بات مانے؟ ابھی اتنا کہا تھا کہ چارپائی دوڑ پڑی، چارپائی دوڑ پڑی اور پورے جو ہے گھر کا طواف کیا، پھر وہیں آ کر رک گئی۔ یہ چاہیں تو یہ جناب درختوں کو دوڑا دیں، یہ چاہیں ایک بزرگ گزرے ہمارے جہلم میں، ان کا نام تھا محمود شاہ دریائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جب ان کی شادی ہوئی، پہلے تو وہ شادی کے بارے میں مانتے نہیں تھے، بزرگ تھے، لوگوں نے کہا نہیں آپ کی نسل نہ چلے گی لہٰذا آپ شادی کریں، لوگوں کے کہنے پر مجبور ہو کر نکاح کے لیے تیار ہو گئے۔ جب گئے وہاں تو رسمیں ہوتی ہیں عورتوں کی مردوں کی، جب وہاں پہنچے تو لڑکیوں نے یہ کہا ہم نے سنا ہے کہ اس عورت کا جو شوہر ہے کوئی فقیر ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، تو لہٰذا ہم تو تب مانیں گی۔ یہ دیوار ہے، یہ دیوار دوڑے، یہ دیوار دوڑے، دوڑ کر دکھائے ہمیں پھر مانے گی۔ آپ نے فرمایا فقیر کے لم کو راز کو زہر نہ کرو، لہٰذا تم رہنے دو اس بات کو۔ لیکن بچیاں تھی، اکڑ گئی، اس بات پر بازد ہوئی۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے وہ جو لباس پہنا ہوا تھا تو پرانے دور میں وہ جو لمبا کوٹ ہوتا تھا اس طرف سے اٹھا کر اوپر یعنی تہمت میں جو ہے وہ ٹانگتے تھے، دوسری طرف سے بھی اس طرح کرتے کو اٹھایا اور دیوار پر چڑھے اور ہاتھ پھیرا دیوار پر، اور اندر سے ایک سانپ نکلا، اس کو چابک بنایا اور اس جو ہے دیوار کو زور سے مارا اور کہا اللہ کے حکم سے چل۔ دیوار دوڑی، سارے لوگ پریشان ہو گئے، دیوار دوڑ پڑی اور جناب چکر کاٹنے لگی تو لوگ جو ہے وہ پریشان ہو گئے۔ جب دیوار رکی آپ نیچے اترے، نکاح ہوا، جب واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا اس گاؤں کا نام تھا کھڑی، آپ نے فرمایا کھڑی کھڑیلا 7 ٹکڑے، یعنی انہوں نے فقیر کو ستایا تھا، فقیر کو جو ہے اس کا راز عیاں کیا تھا، ظاہر کیا تھا۔ آپ کے منہ سے یہ جملہ نکلا کھڑی کھڑیلا 7 ٹکڑے، لوگ لڑے، 7 خاندانوں میں بٹ گئے۔ تو اس لیے فقیر کو کی آزمائش نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے 30 سال میں نے لوگوں کو ہدایت کی، 30 سال لوگوں کو ہدایت کی تو 30 سال میں صرف ایک شہزادہ رائے راست پر آیا، ایک شہزادہ رائے راست پر آیا، صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہوا۔ وہ کس طرح؟ فرمایا میری مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس کے گزرتے وقت میں نے ایک جملہ اس کو کہہ دیا، وہ یہ تھا کہ کمزور کا طاقتور سے جنگ کرنا نہایت ہی احمقانہ ہے۔ کمزور شخص کا جو ہے وہ طاقتور کے ساتھ جنگ کرنا احمقانہ ہے۔ تو اس شہزادے نے کہا آپ کے اس جملے کا مفہوم میں نہیں سمجھا، تو آپ نے فرمایا اس سے زیادہ احمق اور کون ہوگا جو خدا کے ساتھ جنگ کرے، یعنی خدا طاقتور ہے، مخلوق کمزور ہے، یہ کمزور ہو کر اس کے قوانین کو نہیں مانتی تو ظاہری بات ہے طاقتور کے ساتھ جنگ ہے۔ اس لیے طاقتور کے ساتھ جنگ کرنا اس سے بڑا احمق اور کون شخص ہے۔ تو وہ شہزادہ اس جملے یہ جملہ اس کے دل پر چوٹ کر گیا اور وہ اس نے کہا کہ اس پھر مالک یعنی اس مالک کی راہ میں کون سی راہ اختیار کی جائے کہ تاکہ اس کو پا لیا جائے۔ آپ نے فرمایا اس تک پہنچنے کے 2 رستے ہیں، ایک چھوٹا رستہ ہے، ایک بڑا رستہ ہے، دونوں میں سے جو کوئی کرے گا، ایک چھوٹا رستہ ہے، ایک بڑا رستہ ہے۔ فرمایا چھوٹا رستہ یہ ہے، چھوٹا رستہ یہ ہے کہ تمام خواہشات کو اور تمام گناہوں کو چھوڑ دے۔ جب تم تمام خواہشات کو اور گناہوں کو چھوڑ دے گا تو سمجھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اور اس کا طویل رستہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے، اس کی ارادت کرے اور ہر حال میں کرے۔ اس نے کہا میں لمبا رستہ اختیار کروں گا، میں لمبا رستہ اختیار کروں گا، یعنی عبادت الہی کروں گا، اللہ کی رضا کو حاصل کروں گا اور میں اللہ تک پہنچوں گا۔ فرمایا 30 سال کے بعد یہ ایک شہزادہ تھا جس نے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ کامیاب ہوا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے پوچھا گیا کہ معرفت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا معرفت اس پیٹ میں نہیں داخل ہو سکتی جو پیٹ ہر وقت کھانے سے بھرا رہے، جو پیٹ ہر وقت کھانے سے بھرا رہے اس میں اللہ کی معرفت نہیں پہنچ سکتی۔ پوچھا خدا کی محبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کی محبت یہ ہے کہ خدا کے محبوب کے ساتھ اور خدا کے محبوب کی ہر سنت اور ہر جو ہے آپ کے اخلاق کریمہ اور آپ کے ہر افعال کو
کو جو ہے وہ کی اتباع کی جائے اور مضبوطی کے ساتھ رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا جائے، حضور کے ساتھ محبت کی جائے، حضور کی اتباع کی جائے، یہ خدا کی محبت ہے۔ اور کسی نے کہا سب سے بڑا پرہیزگار کون ہے، متقی کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا پرہیزگار متقی وہ ہے جس نے اپنے زبان پر قابو کر لیا، جس نے اپنی زبان پر قابو کر لیا ہے، وہ سب سے بڑا جو ہے وہ متقی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا یہی زبان ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ آسمان پر پہنچ جاتا ہے، اور یہی زبان ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ زمین پر پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا کہ توکل کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا توکل کی پہچان یہ ہے کہ فقط اللہ کی طرف یقین کیا جائے، مخلوق خدا سے کسی قسم کا طمع لالچ نہ رکھا جائے، مخلوق کے ساتھ یعنی بندوں سے کوئی طمع، کوئی لالچ، کوئی غرض نہ ہو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مفاد کے لیے، لالچ کے لیے جو ہے وہ دوستیاں نبھاتے ہیں، دوستیاں لگاتے ہیں، لالچ ہے، مفاد ہے جی، تو تب جو ہے دوستی کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، کسی کی اس کو لالچ نہیں ہوتی، نہ ہی وہ کسی کے بارے میں لالچ رکھتا ہے، اور نہ ہی کسی شے کا اس کو کسی سے مفاد ہوتا ہے۔ اگر مفاد ہے تو فقط اللہ کے لیے، اللہ سے ہوتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا دنیا کیا ہے؟ فرمایا دنیا یہ ہے، دنیا جو خدا سے غافل کر دے، جو خدا سے دور کر دے وہ دنیا ہے، جو خدا سے غافل کر دے اور دور کر دے وہ دنیا ہے، اور یہ دنیا بری ہے۔ آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا کمینہ شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا کمینہ شخص وہ ہے جو خدا کو پہچانے نہ، جو خدا کو پہچانے نہ اور نہ ہی کسی پہچان رکھنے والے سے پوچھے، وہ کمینہ شخص ہے کہ جو خدا کی پہچان بھی نہیں رکھتا، اور جس کو خدا کی پہچان ہے اس کے پاس بیٹھتا بھی نہیں، اس سے پوچھتا بھی نہیں، وہ کمینہ شخص ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس میں احمق لوگوں کو عقل والوں پر فقویت حاصل ہوگی، اور میں کہتا ہوں احمق تو وہ ہیں جو اپنے خواہشات کے پجاری ہیں اور اپنے خواہشات کے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ سے فضول تمنا رکھتے ہیں، اور عقل مند وہ ہیں جو اپنے نفس کو دین کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ فرمایا وہ شخص عقل مند نہیں جس نے علم پڑھا اور اپنے آپ کو مشہور کیا اور پھر اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گیا اور علم پر خواہشات کو ترجیح دی، فرمایا وہ عقل مند نہیں ہے۔ فرمایا وہ بھی عقل مند نہیں جو اپنی طرف سے دوسرے کو انصاف نہیں دیتا لیکن اپنے بارے میں لوگوں سے انصاف مانگتا پھرتا ہے، اپنے بارے میں انصاف مانگتا پھرتا ہے لیکن جب انصاف دینا پڑ جائے تو نہیں دیتا، وہ کوئی عقل مند نہیں ہے۔ فرمایا وہ بھی عقل مند نہیں جو خدا تعالیٰ کی اطاعت بھول جائے اور جب محتاج ہو جائے، غریب ہو جائے تو پھر ذکر کرنا شروع کر، یعنی جب وہ عقل مند نہیں کہ اللہ کی اطاعت بھول گیا، اللہ کی تابع داری بھول گیا، ذکر و فکر بھول گیا، عبادات بھول گیا، لیکن جب بھوکا مرنے لگا، محتاج ہو گیا، تب تسبیح پکڑ لی، یا اللہ یا اللہ، اب ذکر کرنا شروع۔ فرمایا وہ عقل مند نہیں ہے، اسے تو چاہیے تھا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا، اور اگر اس کو اللہ سیر کر کے دیتا، زیادہ نعمتیں دیتا تو شکر کرتا، اور اب اللہ نے جب اس کو گرفت کی تو وہ صبر کرتا، لیکن نہ اس نے صبر کیا نہ اس نے شکر کیا، جب محتاج ہو گیا تو اس وقت پھر وہ اللہ کے در پر آ گرا۔ میں عقل مند نہیں۔ اس طرح کے آپ کے بے شمار ملفوظات ہیں، آپ کے بے شمار ارشادات ہیں۔ الغرض آپ نے 10 سال تک نفس کو لذیذ چیز کھانے نہیں دی، 10 سال۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ چائے پینے کو دل کرتا ہے، فلاں دکان سے اچھی چائے ملے گی، گوشت کھانے کو دل کرتا ہے، فلاں ہوٹل سے اچھا گوشت ملے گا، مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، فلاں دکان سے مچھلی اچھی ملے گی۔ ہم فقط مچھلی کھانے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، چائے پینے کے لیے، چیز خریدنے کے لیے جو ہے وہ یعنی قصور سے لاہور چلے جاتے ہیں، لاہور سے گجرانوالہ چلے جاتے ہیں۔ ہم اتنے خواہشات کے پجاری ہو گئے کہ جو دل کرتا ہے وہ کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں، وہ پہنتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ہم اس طرح خواہشات میں جگڑ گئے اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، حتیٰ کہ پوری خواہشات کا پلندہ بن گئے۔ لیکن اللہ والے ہیں جو خواہشات کی نہیں مان، جو خواہشات کو کچھ اپنے نفس کی نہیں مانتے، خواہشات کو کچل دیتے، نہیں پیروی کرتے۔ 10 سال تک آپ نے مسلسل ایک لقمہ بھی لذیذ یعنی عمدہ اپنے نفس کو کھانے کے لیے
نہیں دیا۔ عید کا دن آ گیا، نفس نے کہا آج تو ساری دنیا لذیذ کھانے کھا رہی ہے، آج تو ایک لقمہ کھلا دو، آج تو ایک لقمہ کھلا دو۔ آپ نے اپنے نفس کو کہا کھانا چاہتا ہے؟ جی کھانا چاہتا ہوں۔ کہا پھر میری پیروی کرے گا؟ ہاں کروں گا، کیا ہے؟ کہا آج 2 نفلوں میں پورا قرآن پڑھ لے، پھر ایک لقمہ دوں گا۔ ایک قرآن پورا 2 نفلوں میں پڑھ اور پھر جو ہے وہ لقمہ دوں گا۔ اب نفس بیچارے کے 10 سال ہو گئے تھے لذیذ لقمہ کھائے، اس نے کہا میں آپ کی پیروی کروں گا، آپ کا ساتھ دوں گا، مدد کروں گا۔ ٹھیک ہے، آپ کھڑے ہو گئے، پھر 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھا، 2 رکعتوں میں پورا قرآن پڑھا۔ ہم 2 وقت 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، 10 منٹ کے لیے سورہ یاسین نہیں کھول سکتے، پڑھ سکتے، 10 منٹ کے لیے قرآن کا ایک رکوع نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارا حال یہ ہو گیا، ہم کیونکہ نفس کے تابع ہو گئے ہیں، اب ہم نفس اس طرف آنے نہیں دیتا، ہمارا نفس اس کو اپنے جو ہے اس طرف نہیں آنے دیتا، کیونکہ ہم نفس کے غلام ہو گئے۔ انہوں نے نفس کی پیروی نہیں کی، انہوں نے خدا کی پیروی کی، مصطفیٰ کی پیروی کی، نفس کو ذلیل کیا، رسوا کیا اور اس کی جو ہے مخالفت کی۔ 10 سال تک اس کو رسوا کرتے رہے، 10 سال کے بعد نہیں لقمہ دیا، اور 10 سال کے بعد جب اس نے کہا کہ اب تو عید ہے، اب تو کھلا دو، فرمایا میری پیروی کرو گے؟ 2 رکعت پڑھنی ہے اور پورا قرآن پڑھنا ہے۔ 2 نفل پڑھے، پورا قرآن پڑھا، اور پورا قرآن پڑھنے کے بعد اب آپ کے سامنے جب کھانا آیا، جو ہی ہاتھ بڑھایا ایک لقمہ لذیذ کھانے کا، تو نفس خوش ہوا، نفس خوش ہوا اور کیا کہنے لگا آخر میں کامیاب ہو گیا۔ جب اتنا کہا نا، آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا، فرمایا نہیں دوں گا، نہیں دوں گا۔ تو کیسے کامیاب ہوا؟ نہیں دوں گا، کھانا اٹھا کے لے جاؤ۔ نفس کی پیروی نہیں کی، یعنی بس اس کے اب خوش ہوا تھا کہ اب کھانا لذیذ ملے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ رات کو سو گئے، صبح اٹھے، ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، عمدہ اور نفیس کھانا لے کر، اعلیٰ قسم کا۔ اس نے کہا میرے بیوی ہیں، بچے ہیں، عید تھی، عید کے لیے کھانا تیار کیا تھا، لیکن مجھے رات کو رسول اللہ خواب میں ملے اور مجھے فرمایا اگر معاشر کے دن میں مجھے ملنے کے خواہشمند ہو، یہ کھانا میرے ذنون مصری کو جا کر دے آؤ، یہ کھانا میرے ذنون مصری کو دے آؤ، اور جا کر میرا پیغام بھی پہنچا دو کہ بے شک آپ نے اپنے نفس کو ہرا دیا ہے، اس کی تابع نہیں کی، اس کی مخالفت کی ہے۔ اب میں تمہیں حکم کرتا ہوں کہ دو لمحے کے لیے اس کے ساتھ صلح کر لو، 2 لمحے کے لیے اس کے ساتھ صلح کر لو اور اس کو کھلا دو۔ اور حضرت ذنون مصری کی بارگاہ میں وہ شخص عمدہ کھانا لے کر آیا، پیغام رسول پہنچایا۔ آپ نے رسول اللہ کے کہنے پر 2 لقمے جو ہے وہ نفس کو کھلا دیے، ورنہ کبھی نہ کھلاتے۔ یعنی جن کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ سے یہ پیغام آئے۔ اور جب آپ کا وصال ہوا 245 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے، یہ داتا صاحب سے پہلے ہیں، حضرت ذنون مصری داتا صاحب کو 1000 سال ہو گئے، اس سے پہلے داتا صاحب نے اپنی کتاب کشف المعجوب میں ان کی تعریف کی، اور جناب رسالہ قشیریہ میں حضرت عبد الکریم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کی تفسیر کی، اور رسالہ قشیریہ کے مصنف کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا اگر مٹی کو کہیں سونا تو سونا ہو جائے، ایسا مصنف تھا۔ اور طبقات امام شارانی نے، امام عبد الوہاب شارانی نے طبقات الکبریٰ میں ان کی تعریف کی، اور نفحات الانس میں امام عبد الرحمن جامی نے آپ کی تعریف کی، اور جامع کرامات اولیاء میں امام یوسف نبہانی نے آپ کا ذکر کیا، اور تذکرۃ اولیاء میں شیخ فرید الدین عطار نے آپ کا ذکر کیا، اور جو ہے وہ جامع کرامات اولیاء میں جو ہے یوسف نبہانی نے، اور حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم اصفہانی نے آپ کا ذکر کیا، اور سفینۃ الاولیاء میں دارالشکوہ قادری نے آپ کا، اور بھی متعدد کثیر تعداد میں جو ہے کتابیں ہیں جن میں آپ کی جو ہے وہ تعریف اور آپ کے مناقب اور آپ کے عظمت اور آپ کے اخلاق کریمہ اور آپ کی حالات زندگی کے واقعات، آپ کے محسن خوبیاں کرامات کا ذکر جو ہے مصنفین نے کیا۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کے بارے میں، داتا صاحب فرماتے کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو اس رات کو 70 بندوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور رسول اللہ فرما رہے تھے کہ میرا ذنون اللہ کا ولی، اس کا وصال ہونے لگا ہے، میں اس کا استقبال کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے ولی کا استقبال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ 70 بندوں کو رسول اللہ کی زیارت ہوئی، انہوں نے بتایا اٹھ کر کہ ہمیں رسول اللہ خواب میں ملے اور فرمایا ذنون اللہ کا
ولی ہے، ذوالنون اللہ کا ولی ہے اور اللہ کا محبوب ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی پیشانی پر یہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، کہ یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں ہی اس نے جان قربان کی ہے۔ یعنی ان کی پیشانی پر یہ لکھا ہوا تھا کہ ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو جس وقت اہل مصر نہیں مانتے تھے، آپ کو زندیق کہتے تھے، تو آپ کے بارے میں وقت کے بادشاہ کو شکایتیں لگائی اور پھر آپ کو پکڑ کر لوگوں نے جو ہے وہ جیل کے اندر بند کر دیا۔ حضرت ذوالنون مصری 40 دن جیل کے اندر بند رہے، اور آپ کی بیٹی، آپ کی جو ہے بہن آپ کے لیے 40 دن ایک روٹی بھیجا کرتی تھی، اور آپ جب 40 دن کے بعد بادشاہ کے ہاں پیش کیے گئے تو جس کمرے میں آپ بند تھے 40 کی 40 روٹیاں وہاں پڑی ہوئی تھی، 40 کی 40 روٹیاں وہاں پڑی ہوئی تھی۔ تو آپ کی بہن کو جب پتہ چلا کہ میری بھیجی ہوئی روٹیاں 40 کی 40 وہیں پڑی ہوئی ہے، انہوں نے پوچھا بھیا یہ تو حلال پیسے کی تھی، میں نے بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ حلال کے پیسے اس سے یہ پکا کر تیرے لیے بھیجی تھی، اور اس جو ہے لقمے میں، اس روٹی میں ایک رائی کے برابر بھی حرام کا شبہ نہیں تھا، تو آپ نے یہ کیوں نہیں کھائی؟ فرمایا تمہاری طرف سے یہ حلال تھی، لیکن جو اس جیل کا دروگا تھا وہ بڑا شریر تھا، بدبخت تھا، اس کے ہاتھ کی نوست کی وجہ سے جب یہ روٹی اس کے ہاتھ میں آتی مجھ تک پہنچتی تو مجھے کراہت محسوس ہوتی، اس لیے میں نے یہ نہ کھائی۔ 40 دن اسی طرح بھوک کے ساتھ آپ نے گزارے اور وہ 40 روٹیاں نہ کھائی، ایسے زہد و تقوی پر مالک تھے۔ اور جب بادشاہ کے پاس آپ کو پہنچایا گیا، اس وقت کا جو خلیفہ بادشاہ تھا اس کا نام تھا جعفر بن محتسم المتوکل اللہ، اس بادشاہ کا نام تھا۔ اس کے پاس جب آپ کو پیش کیا گیا تو اس نے جب آپ سے سوالات کیے، آپ نے ہر سوال کا مدلل اور بہترین نفیس جواب دیا، اور جس وقت آپ کے جوابات، آپ کے ارشادات بادشاہ نے سنے وہ موتقد ہو گیا، آپ کا مرید ہو گیا، اور وہ کہنے لگا اے لوگو جب تم اولیاء کا ذکر کرو، جس مجلس میں بھی اولیاء کا ذکر کرو، جب تک ذوالنون مصری کا ذکر نہ کرو گے وہ محفل مکمل نہیں ہوگی۔ حضرت ذوالنون مصری کے محاسن خوبیوں کو پھر بیان کیا جاتا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ہی تصوف کے اشارات کو سب سے پہلے آپ نے لفظوں کی شکل دی، اس کے بعد یہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت جنید بغدادی، اس کے بعد جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں انہوں نے تصوف کو پوری طرح جو ہے اس کی جو ہے تعلیم کو پا کر اس پر اپنی زندگیوں کو ڈھالا اور عمل کیا۔ لیکن اس کے بانی جو تھے تصوف کے اشارات کے، جنہوں نے جو ہے لفظوں میں اس کی شکل دی تھی، وہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ ذوالنون کہتے ہیں مچھلی والا۔ آپ کا نام تو آپ نے سن لیا ہے کہ صوبان بن ابراہیم، والد کا نام ابراہیم، آپ کا نام صوبان۔ یہ ذوالنون اس وقت مشہور ہوا کہ جب مچھلیوں نے موتی دیے تھے تو آپ نے ایک موتی پکڑ لیا۔ ذوالنون، نون کہتے ہیں مچھلی کو، مچھلی والے، ذوالنون مچھلی والے، تو پھر آپ اسی نام کے ساتھ پوری دنیا میں مشہور و معروف ہوئے۔ آپ کے اخلاق عمیدہ بے شمار ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں کامل